السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ محرم الحرام 18 کو سیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، کافروں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ورنہ تو بھی ڈوب جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ پانی کی ایک لہر آئی اور اس کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے کہا، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اور عمل اچھا نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ دانت اللہ کی نعمت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسے صرف ماں کا دودھ پینا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کو چھوٹے چھوٹے دانت دیتے ہیں۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ سخت چیزیں بھی کھانے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے چھوٹے دانت گرا کر دوسرے نئے دانت دیتے ہیں جو پہلے دانتوں سے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کے چبانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا اچھا انتظام کیا۔ اب اس سبق میں ہم کیا سیکھے؟ دانت اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا ہے، بچے ہوتے ہیں تو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے کیونکہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بچے کے چھوٹے دانت دیتے ہیں۔ جب 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے دانت بھی چھوٹے دانت تک گرا کر اللہ تعالیٰ دوسرے نئے دانت دیتے ہیں جو پہلے دانتوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ سب اللہ کی انتظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ان سب میں ہم غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اس لیسن میں نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا جو پانی کی لہر میں ڈوب گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو یعنی نوح علیہ السلام کے لڑکے کو نہیں بچائے کیونکہ وہ کافر تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اولاد کو ہی نہیں چھوڑا ہے کافر ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں ہم لوگ، نہ کہ کسی اولیاء کرام کے دوسروں کی مزاروں پر جا کر ان سے دعائیں مدد مانگنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو شرک سے پاک ہو اور توحید پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، سمجھنے کی توفیق عطا کرے، دنیا میں دونوں جہانوں میں کامیاب عطا فرمائے، دنیا میں آخرت میں کامیاب بنائے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، شکر کرنے والا دل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔